أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 اور 265 دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے ضروری ہدایات دی ہے۔ اللہ کے راہ میں آدمی مال خرچ کرے تو کس طریقے سے خرچ کرے کہ اس کا مال خرچ کرنا ضائع اور بیکار نہ ہو، اس پر ثواب ملے، اور اگر کون سا طریقہ اختیار کرے گا، کس طریقے سے خرچ کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ان باتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پچھلی آیتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی خوف اور ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی دو باتوں پر تنبیہ فرمائی گئی تھی۔ اول یہ کہ جس کسی کو مال دیں اس پر احسان نہ جتلائیں اور اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے صدقہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ دے کر ان لوگوں پر احسان جتلانے لگتے ہیں، جن لوگوں کو تھوڑا سا دیا ہے، تو ایسے لوگوں کا صدقہ کرنا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے
کہ لوگوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے احسان جتلاتا ہے، دینے والے پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس پر دھونس جماتا ہے، تو اب اس کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا اس کے لیے ذرہ برابر بھی نفع بخش نہیں ہوگا، بالکل ضائع ہو جائے گا. کیسے ضائع ہو جائے گا؟ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے تاکہ بات اچھی طرح ہم سمجھ سکیں. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، جیسے اس شخص کا مال ضائع ہو جاتا ہے جو لوگوں پر خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اور دوسرے اغراض اور مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا خرچ کرنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، ضائع اور بیکار ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو شخص کافر اور منکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے، قیامت کو، آخرت کو نہیں مانتا ہے، اور وہ مال خرچ کرتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مال کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچ کرنے کا فائدہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو نہیں ملے گا. ایسی ایک ایمان والا اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب اس کو بالکل نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں اس کو دے دیں، جیسے کافر اور مشرک خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. ایسی اس شخص کو ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں یہ بالکل پکی بات ہے کہ کچھ نہیں ملے گا، اس کا صدقہ باطل ہو جائے گا، ضائع اور بیکار ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فَمَثَّلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر کے چھوڑ دے. تو ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی. ایسے ہی وہ ان لوگوں کا حال ہے جو صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد. تو جیسے چٹان پر دھول جمی ہوئی ہو، مٹی جمی ہوئی ہو، زوردار کی بارش جب ہوتی ہے تو وہ مٹی جو چٹان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ بارش کے پانی سے بہہ کر ختم ہو جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، وہ چٹان بالکل صاف ہو جاتا ہے. اب اس چٹان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آپ اگر لگائیں گے پیڑ پودے تو وہ اس پر نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے. کچھ مٹی وغیرہ جمی تھی تو ممکن تھا کہ اس پر کچھ پیڑ پودے لگ جائے، لیکن چٹان اب تو بالکل صاف ہو گیا بارش کی پانی کی وجہ سے، اب اس پر مٹی ہے ہی نہیں، تو اب اس پر کوئی پیڑ پودا نہیں لگ سکتا ہے، وہ پتھر ہے، وہ کاشت کے قابل نہیں ہے. اسی طرح صدقہ اور خیرات سے آخرت کی ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی صدقہ اور خیرات کر کے ریاکاری کرے یا احسان جتائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ریاکاری کرنا یا اسی طریقے سے احسان جتلانا یہ صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی. جیسے پانی نے، بارش نے اس چٹان کی مٹی کو بہا لے گئی، اب اس کے اوپر کوئی پیڑ پودا لگانے کی امید باقی نہیں ہے، نہیں لگا سکتے ہیں. ایسی ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے یا احسان جتلانے کی وجہ سے یہ جو صدقہ وغیرہ تھا یہ سب بہہ گیا اس ریاکاری کی اس غلیظ پانی میں بہہ گیا. اب اس پر
اس کو کچھ ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ جو احسان جتلاتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اور خیرات تو کر دیا لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا آخرت میں، جب جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے آخرت میں۔ دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنا صدقہ کیا، اتنا اس کو دیا، فلاں مدرسے کو اتنا دیا، فلاں مسجد والوں کو اتنا دیا، فلاں غریب کا اتنا تعاون کیا، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو بالکل ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے احسان جتلایا ہے اور ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا۔ تو بہرحال دکھاوے کے لیے یا احسان جتلا کر کے اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس پر اس کو ثواب آخرت میں بالکل نہیں ملے گا۔ کرنے سے پہلے آدمی اپنی نیتوں کو درست کر لے اور خالص اللہ کے لیے کرے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دی۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب یہ اخیر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ان مؤمنین مخلصین کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت کو بتلایا ہے اور مثال ان کی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ باغ دو گنا پھل لے کر آئے گا، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے والوں کے لیے مثال بتائی ہے۔ اس مثال میں ثواب کی کثرت اور اللہ کے ہاں مقبولیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو، اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے میں ان کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، اور ان کے نفس میں پختگی پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تاکہ نفس خرچ کرنے کا عادی بن جائے، کنجوسی ان کے دل سے نکل جائے، وہ خرچ کرنے کو اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں تاکہ خرچ کرنے کی عادت پڑی رہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دینے میں کنجوسی پیدا نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب، خرچ کرنا ثواب کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے کسی ٹیلے پر، اونچی زمین پر کوئی باغ ہو اور زوردار بارش پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی بارش کی وجہ سے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی پھل لانے کی، تو اب اس زوردار بارش کی وجہ سے وہ باغ ڈبل پھل لاتا ہے، کیونکہ باغ اونچائی پر ہے، زمین اونچی ہے، بارش جب ہوئی تو اس نے اپنے اندر جذب کر لیا پانی کو، تو اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اب پھل ڈبل آ رہا ہے۔ ایسی ہی جو نیک بندے ہیں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، ڈبل ان کو ثواب ملے گا، اور کتنا ملے گا؟ بہت زیادہ ملے گا، زیادہ کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، اللہ اپنے حساب سے دیں گے۔ اور وہ جو زمین ہوتی ہے اونچائی پر، جو باغ ہوتا ہے بلندی پر، اگر زور کی بارش نہ ہو، ہلکی سی پھوار بھی آ جائے، ہلکی سی بارش ہو جائے، چھینٹے پڑ جائے تو بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس باغ میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آتے ہیں، اہل ایمان کے اخلاص کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مال خرچ کرنا، اسی طرح ثواب بڑھ جاتا ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَّلٌ، اگر زوردار کی بارش نہ ہو تو ہلکی سی پھوار بھی اس باغ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بلندی پر ہے، اس کی زمین کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، اب وہ اس کا پھل ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافی ہو جاتا ہے، زیادہ آئے گا۔ اونچائی پر جو زمینیں ہوتی ہیں تو ان زمینوں کے اندر ہر اعتبار سے حفاظت ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر پانی کا مقدار بھی رہتا ہے، وہ زمینیں اچھی مانی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو زمینیں نشیب میں ہوتی ہیں، نشیبی علاقے میں ہوتی ہے اور نچلے حصے میں ہوتی ہیں، وہاں کبھی کبھی پانی بھی زیادہ لگ جاتا ہے، پانی کا جمع ہو جاتا ہے، جس کے بنا پر وہاں کی فصل خراب ہو جاتی ہے، پانی زیادہ دیر تک جمتا ہے، یا پھر وہ علاقے ڈوب جاتے ہیں سیلاب کے دنوں میں، برسات کے دنوں میں، پوری کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو باغیچے اوپر ہوتے ہیں، اونچائی پر ہوتے ہیں، یا جو کھیتیاں اونچائی پر ہوتی ہیں تو ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے تو وہ کھیتیاں برباد نہیں ہوتی، وہ کھیتیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ ایسی جو ایمان والے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اللہ کے مال اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کے جذبے پر ابھارتے ہیں، اپنے نفس کو دباتے ہیں اور بار بار خرچ کرتے ہیں، تاکہ نفس کو عادت ہو جائے اللہ کے راہ میں مال دینے کی، نفس کے اندر سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے، نفس پختہ ہو جائے اللہ کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کا خرچ کرنا اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے اونچائی پر جو باغ ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، ہلکی پھلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی ایک بندہ ایک کھجور خرچ کرے، اس ایک کھجور کے بدلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر کے پیش کریں گے۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ، میں نے تو صرف ایک کھجور دیا تھا، 1 روپیہ دیا تھا، اتنا بڑا ثواب کہاں سے؟ یہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے لیے خرچ کیا تھا، تمہارے پاس اتنا ہی تھا، تم نے میری محبت میں خرچ کیا، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو پوسا ہے، اس کی پرورش کی ہے، یہ بڑا ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، گرچہ تھوڑی مقدار میں کریں، اللہ ان کو خوب زیادہ ثواب سے نوازتے ہیں اور ان کا ثواب محفوظ رکھتا ہے اللہ۔ اس کے برخلاف جو لوگ دکھلاوے کے لیے یا غلط نیت سے خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا۔ اخیر میں کہا جا رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، یعنی جو بھی کوئی کسی طرح کا عمل کرتا ہے، چاہے اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اللہ تعالی سب کو دیکھتا ہے، ہر عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں اسے ملے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم سے باہر کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو جو اچھا کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اس کو بدلہ دیں گے، اور جو برا کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی وہ بھگتے گا۔ ریاکار کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو مخلصین ہیں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اپنے عمل کی ہر ایک کو نگرانی کرنا لازم ہے، اخلاص کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کو ذرا ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ بارش سے جو تشبیہ دی گئی ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ تفاوت ہے، تفاوت مراتب ہے، مرتبوں اور درجوں کا فرق بیان کرنا ہے کہ اخلاص کے بھی الگ الگ درجے ہیں، چونکہ آدمی یہ خرچ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مقصد دکھلاوا نہیں ہوتا ہے، تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے خواہ اخلاص اس کا اعلیٰ درجے کا ہو یا اخلاص درمیانی درجے کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ اب جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی اللہ کی، اسی اعتبار سے اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کریں گے، دکھلاوے سے دور رہیں گے، اللہ کی محبت میں خرچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کے اجر کو بڑھائیں گے اور دنیا میں بھی اضافہ فرمائیں گے مال کے اندر۔ آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ ان کے مال کے اجر کو بڑھائیں گے۔ اور جو لوگ احسان جتلاتے ہیں یا اسی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کا صدقہ کرنا، ان کا خرچ کرنا سب کچھ باطل ہو جاتا ہے، اس کو ثواب بالکل نہیں ملے گا خرچ کرنے کا۔ اس لیے ہم جتنا بھی خرچ کریں، اپنی نیتوں کو درست پہلے کر لیں۔ نیتیں درست نہیں ہوں گی تو پھر میرے بھائیوں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کس نیت سے عمل کر رہے، تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، اس کو اللہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اخلاص جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور عبادتوں کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاں اسی اخلاص کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی لیے بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے، رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بعض مرتبہ عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن بندے کا اخلاص اس عمل کو بڑا بنا دیتا ہے، بندے کی نیت اس عمل کو بڑا کر دیتی ہے، اور بعض مرتبہ عمل تو بڑا ہوتا ہے لیکن بندے کی نیت اس عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، نیت کی بنیاد پر عمل چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، عمل چھوٹا ہے لیکن نیت ہماری بہتر ہے، وہ عمل بڑا ہو جائے گا۔ عمل بڑا ہے، نیت کے اندر خرابی آ گئی تو عمل چھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے عمل سے پہلے آدمی اپنی نیتوں کو بالکل درست کر لے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔